ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. احباء الکرام، میں آپ کے سامنے 14 ایسی احادیث مبارکہ رکھنا چاہتا ہوں جو موسیقی کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں. پہلی حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اور دیگر اصحاب سنن اور مسانید نے روایت کیا ہے، ابو عامر یا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو کہ زنا کو، ریشم کو، شراب کو اور گانے بجانے کے آلات کو حلال کر لیں گے. یہ حدیث مبارکہ اس مسئلے پر بڑی واضح ہے کہ موسیقی کے آلات تمام کے تمام وہ حرام ہیں. دوسری حدیث مبارکہ وہ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں، ابن ابی الدنیا نے ذم الملاہی میں، ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکون فی امتی قذف ومسخ وخسف، کہ میری امت میں پتھروں کی بارش ہوگی، مسخ چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، وخسف اور زمین میں دھنسا دیا جائے گا. قیل یا رسول اللہ ومتی ذاک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایسا کب ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا ظہرت المعازف وکثرت القیان وشربت الخمور، جب گانے بجانے کے آلات ظاہر ہو جائیں گے. وکثرت القیان، قیان قینۃ کی جمع ہے. قینہ کہتے ہیں المغنیۃ من الاماء، وہ باندی جو کہ گانے گانے والی ہے، اس کو قینہ کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ وکثرت القیان، ایسی باندیاں ظاہر ہو جائیں گی، ان کی کثرت ہو جائے گی جو کہ گانے بجاتی ہیں، گانے گاتی ہیں. وشربت الخمور، اور شراب پی جانے لگے گی. اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ گانا گانا اور موسیقی کے آلات کو بجانا یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس پر شکلوں کو مسخ کیا جاتا ہے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے اور زمین میں دھنسا دیا جاتا ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. تیسری حدیث مبارکہ وہ ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جسے ابن ابی الدنیا نے ذم الملاہی میں اور ابو نعیم نے حلیہ میں نقل فرمایا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یمسخ قوم من هذه الامہ فی آخر الزمان قردۃ وخنازیر، کہ کچھ لوگوں کی اس امت میں آخری زمانے میں شکلوں کو بگاڑ دیا جائے گا، ان کو مسخ کر دیا جائے گا، خنزیر اور بندر بنا دیا جائے گا. قالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے رسول، الیس یشہدون ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کیا وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی نہیں دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، وہ دیں گے گواہی. ویصومون، وہ نمازیں، وہ روزے رکھیں گے، ویصلون، وہ نمازیں پڑھیں گے، ویحجون، اور وہ حج بھی کریں گے. قالوا فما بالهم، صحابہ کرام نے کہا کہ تو پھر ان کا جرم کیا ہوگا؟ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتخذوا المعازف، وہ موسیقی کے آلات کو اپنا لیں گے، والدفوف، اور دف کو اپنا لیں گے، والقینات، اور گانے گانے والیوں کو پکڑ لیں گے، یعنی کہ ان کا ان میں رواج عام ہو جائے گا. فباتوا علی شربہم ولہوہم، اور اپنے لہو و لعب اور پینے میں وہ رات گزاریں گے. فاصبحوا وقد مسخوا قردۃ وخنازیر، تو وہ صبح اس حال میں کریں گے کہ ان کو مسخ کر دیا گیا ہوگا، ان کو بندروں میں اور خنزیروں میں تبدیل کر دیا گیا ہوگا. والعیاذ باللہ من ذالک. یہ حدیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ موسیقی کے تمام آلات کو استعمال کرنا اور گانے بجانے کا رواج عام ہو جانا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے.
چوتھی حدیث مبارکہ وہ حدیث ہے جو ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جسے امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں نقل فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تبیع القینات، قینات کہا جاتا ہے مغنیات کو، گانا گانے والی عورتوں کو، لونڈیوں کو، تو لا تبیع القینات، نہ فروخت کرو قینات، گانا گانے والی لونڈیوں کو، ولا تشتروہن، اور نہ ان کو خریدو، ولا تعلموہن، اور نہ ان کو سکھاؤ، ولا خیر فی تجارت فیہن، اور ان کی تجارت میں کوئی خیر نہیں ہے، وثمنہن حرام، اور ان کا جو ان کی قیمت ہے حرام، وہ حرام ہے، وفی مثل ھذا انزلت ھذی الآیہ، اور اس قسم کی چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیت نازل ہوئی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِلَى آخِرِ الْآیَہ، سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض بدبخت وہ ہیں جو کہ لہو الحدیث، غافل کر دینے والی بات کو خریدتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ یہ حدیث مبارکہ اپنے مجموعہ طرق کے ساتھ صحت کے درجے تک پہنچتی ہے، جیسا کہ امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ الصحیحہ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ پانچویں حدیث جو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں ذکر فرمائی ہے، اور امام طحاوی رحمہ اللہ نے شرح الآثار میں، اور اسی طرح امام بیہقی رحمہ اللہ نے سنن الکبریٰ میں، اور دیگر محدثین نے اپنی کتب میں ذکر فرمائی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر والکوبۃ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم پر حرام قرار دیا ہے شراب کو اور جوئے کو، والکوبۃ، اور طبلے کو۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے علی ابن بدیمہ رحمہ اللہ سے پوچھا کہ مل کوبۃ، کوبہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ الطبل، اس سے مراد طبلہ ہے۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے ابن قدامہ رحمہ اللہ نے مغنی کے اندر یہ قول نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ وَأَكْرَهُ الطَّبْلَ، میں طبلے کو حرام سمجھتا ہوں، وَهُوَ الْمُنْكَرُ، اور وہ قابل نکیر چیز ہے، وَهُوَ الْكُوبَةُ، اور اسی کو کوبہ کہا جاتا ہے، الَّتِي نَهَى عَنْهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ چھٹی حدیث جسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اسے اپنی مسند میں، اور امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الخمر والمیسر والکوبۃ والغبیراء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا شراب سے، جوئے سے، اور طبلے سے، اور غبیرہ، غبیرہ شراب کی ایک قسم کو کہا جاتا ہے، اور غبیرہ سے، اور فرمایا کہ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی طبلے کی ممانعت ہے۔ طبلہ بھی موسیقی کا ایک آلہ ہے، تو موسیقی کے باقی آلات کا بھی وہی حکم ہوگا جو طبلے کا ہے۔ ساتویں حدیث قیس ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جسے امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں، اور امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں، اسی طرح امام بیہقی رحمہ اللہ نے سنن کبریٰ میں ذکر فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الخمر والمیسر والکوبۃ والغبیراء وکل مسکر حرام، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ پر شراب کو، اور جوئے کو، اور طبلے کو، اور غبیرہ جو شراب کی خاص قسم ہے اس کو حرام قرار دیا ہے، وکل مسکر حرام، اور پھر ایک ضابطہ ارشاد فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ آٹھویں حدیث مبارکہ وہ ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور جسے امام بیہقی رحمہ اللہ نے سنن الکبریٰ میں، اور امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح السنہ اور معالم التنزیل میں، ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے تأویل مختلف الحدیث میں بیان فرمایا ہے، اور یہ حدیث حسن بذاتی ہی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تصحیح میں لمبی بحث کی ہے، جو کہ سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہ نہا عن کسب الزماری، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بانسری بجانے والے شخص کی کمائی سے منع فرمایا۔ نویں حدیث مبارکہ
وہ حدیث ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بئس الکسب اجر الزمارۃ وثمن الکلب، بہت بری کمائی ہے بانسری کی کمائی اور کتے کی قیمت۔ اس حدیث کو امام بہقی رحمہ اللہ نے سنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے، اسی طرح امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح السنہ میں اسے بیان کیا ہے۔ 10ویں حدیث جسے امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں، امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن الکبریٰ میں، امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم الکبیر میں نقل فرمایا ہے کہ سائب ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی بچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا یا عائشہ تعرفین ہذہ، اے عائشہ کیا تو اس کو جانتی ہے؟ قالت لا یا نبی اللہ، فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی نہیں۔ قال هذه قینۃ بنی فلان تحبین ان تغنیکی، یہ فلانے قبیلے کی گانا گانے والی لونڈی ہے، کیا تو پسند کرتی ہے کہ تیرے لیے کچھ گنگنائے؟ قالت نعم، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جی ہاں۔ تو آگے حدیث میں ہے کہ فغنت تھا، اس لونڈی نے کچھ گنگنایا تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد نفخ الشیطان فی منخریہا، کہ شیطان نے اس کے نتنوں میں پھونک ماری ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے جہاں چھوٹی بچے کے لیے جائز حدود میں رہتے ہوئے کچھ گنگنانے کا جواز معلوم ہوتا ہے، وہاں پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب چھوٹی بچی شیطان کے چالوں سے محفوظ نہیں رہ سکتی اور غنا کے باب میں وہ شیطانی چال کا شکار ہو جاتی ہے تو بقیہ لوگوں کے لیے کتنا خطرناک ہوگا، خصوصاً جب غنا کے ساتھ موسیقی کی بھی آمیزش ہو۔ 11ویں حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جسے امام بزار رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں، ضیاء المقدسی رحمہ اللہ نے الحدیث المختارہ میں، امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں، ابن ابی الدنیا نے ذم الملاہی میں، اسی طرح دیگر ائمہ محدثین نے اسے نقل فرمایا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ایسی ہیں جو کہ دنیا و آخرت میں ملعون ہیں، ان پر لعنت کی گئی ہے۔ مزمار عند نعمت، نعمت کے موقع پر گانا بجانا، ورنت عند مصیبت، اور مصیبت کے موقع پر آہ بکا کرنا۔ 12ویں حدیث مبارکہ کے راوی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لم انہا عن البکاء ولکنی نہیت عن صوتین احمقین فاجرین، میں رونے سے نہیں روکتا، ولکنی نہیت عن صوتین احمقین فاجرین، میں روکتا ہوں دو احمق فاجر آوازوں سے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت فرمائی۔ پہلی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ صوت عند لہو ولعب ومزامیر الشیطان، کہ پہلی آواز وہ لہو و لعب کے موقع پر نکالے جانے والی آواز ہے اور شیطان کا گانا بجانا ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کو لہو و لعب کے موقع پر نکالے جانے والی آواز قرار دیا ہے اور شیطان کا گانا بجانا قرار دیا ہے۔ وصوت عند مصیبت، اور دوسری آواز جس سے میں روکتا ہوں وہ آواز ہے جو کہ مصیبت کے وقت، آفت کے وقت نکالی جاتی ہے، اور اس کی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وضاحت فرمائی کہ لطم وجوہ، وہ چہرے پر مارنا ہے، وشق جیوب، اور گریبانوں کو چاک کرنا ہے، ورنت شیطان، اور وہ شیطان کا رونا ہے۔ یعنی مصیبت کے موقع پر رونے کو، آہ و بکا کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی طرف منسوب کیا ہے کہ شیطان کا رونا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں، امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں، اور ابو داود الطیالسی رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں، اور ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں، ابن ابی الدنیا نے ذم الملاہی میں، اور امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح السنہ میں، اور اسی طرح امام بزار رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح 13ویں حدیث وہ حدیث ہے کہ جو نافع مولا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ ان ابن عمر سمع صوت زمارۃ راع فوضع اصبعیہ فی اذنیہ، کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے چرواہے کی بانسری کی آواز سنی تو انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ لیں۔ وعدل راحلتہ عن الطریق، اور اپنی سواری کو راستے سے سائڈ پر لے گئے۔ وہو یقول، اور وہ کہہ رہے تھے، یا نافع اتسمع، اے نافع کیا تو ابھی سن رہا ہے، تجھے آواز آ رہی ہے؟ فاقول نعم، تو میں کہتا جی ہاں۔ فیمضی حتی قلت لا، تو وہ چلتے رہے، یعنی سائڈ پر ہی چلتے رہے، راستے پر نہیں آئے، یہاں تک کہ میں نے کہا اب نہیں آ رہی۔ فوضع یدیہ، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لیا۔ وأعاد راحلته إلى الطريق، اور اپنی سواری کو راستے پر لے آئے۔ وقال، اور فرمانے لگے، رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندما سمع زمارة راع صنع مثل هذا، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نے چرواہے کی بانسری کی آواز سنی تو آپ نے اسی طرح کیا۔ اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں، امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں، امام بہقی رحمہ اللہ نے سنن الکبریٰ میں، اسی طرح شعب الایمان میں، ابن جوزی رحمہ اللہ نے تلبیس ابلیس میں، ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں، ابن ابی الدنیا نے ذم الملاحی میں اور ورع میں، اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الصغیر میں، اور اسی طریقے سے ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ نے حلیہ میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے تحریم آلات الطرب میں اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ 14ویں حدیث اس سلسلے کی یہ ہے کہ جسے عامر ابن سعد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دخلت علی قرظۃ بن کعب، کہ میں قرظہ ابن کعب و ابی مسعود الانصاری اور ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہما کے پاس گیا، فی عرس، ایک شادی کے موقع پر، ایک شادی کے پروگرام میں، وَإِذَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ، تو وہاں پر کچھ چھوٹی بچیاں تھیں جو کہ گنگنا رہی تھیں۔ فَقُلْتُ، میں نے کہا، صاحبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، آپ اہل بدر ہیں، بدر میں شریک ہوئے ہیں، آپ کی بڑی فضیلت ہے، آپ کی موجودگی میں یہ ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اجلس ان شئت فاسمع معنا وان شئت اذهب قد رخص لنا عند العرس، اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ اور سنو، ورنہ تم چلے جاؤ اگر تم چاہتے ہو تو، ہمیں شادی بیاہ کے موقع پر اس چیز کی رخصت دی گئی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو ابو داود الطیالسی رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں، اور ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اپنی مصنف میں، امام طحاوی رحمہ اللہ نے شرح مشکل الآثار میں، امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الکبیر میں، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی مستدرک میں، اور اسی طرح امام بہقی رحمہ اللہ نے السنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں جو محل شاہد ہے وہ صحابہ کرام کا یہ فرمانا ہے عامر ابن سعد کو کہ ہمیں اس چیز کی رخصت دی گئی ہے شادی بیاہ کے موقع پر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل تو تحریم تھی، اصل حکم تو حرمت کا تھا، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر اس کی رخصت دی گئی ہے۔ هذا ما عندنا واللہ اعلم بالصواب، وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔